الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، معراج کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس وقت پیش آیا، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8 مہینے پہلے، 11 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال 3 مہینے پہلے، یا ہجرت سے 1 سال 5 مہینے پہلے، یا ہجرت سے 1 سال 6 مہینے پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے۔ کل 10 اقوال علماء نے اس سفر کے سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ اور پھر کس مہینے کے اندر یہ سفر پیش آیا، اس سلسلے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، رمضان، شوال، 5 اقوال اس سلسلے میں علماء نے نقل کیے ہیں۔ لیکن اس میں مشہور 27 رجب کا قول ہے۔ جس طریقے سے شب قدر سے متعلق یقینی طور پر کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہے، ایسے ہی معراج کے سلسلے میں بھی یقینی قول کتابوں کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر روحانی ہوا یا جسمانی ہوا، یا خواب کے اندر آپ کو یہ سفر کرایا گیا، اس سلسلے میں بھی تقریباً تمام ہی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ موقف اور رائے ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ سفر جسمانی بیداری کی حالت کے اندر نصیب ہوا۔ لیکن 2-4 صحابہ ایسے بھی ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ جسمانی سفر نہیں ہوا، بلکہ خواب کے اندر آپ کو یہ سفر کرایا گیا۔
بعد والے طبقوں میں تابعین، تبع تابعین اور علماء امت نے اکثر صحابہ کی رائے کو راجح قرار دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سفر جسمانی اور بیداری کی حالت کے اندر ہوا، اور اس کے پھر بہت سارے دلائل علماء نے دیے، یہاں اس کا موقع نہیں۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں جب حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے، ہر طرح کی کوششیں مسلمانوں کو پریشان کیے جانے کی اور ان کو تکلیفیں دینے کی ہر تدبیر کفار اپنا رہے تھے، ایسے ہی ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دن کی محنت کے تھکے ماندے اور پھر تھکن کے اندر چور اپنے گھر کو تشریف لائے۔ ام ہانی کے یہاں آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دفعتاً حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام گھر کی چھت کھول کر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اٹھا کر کے اپنے ساتھ حتیم میں لے گئے۔ چونکہ آپ تھکے ہوئے تھے اسی لیے آپ کو وہاں نیند لگ گئی۔ دوبارہ وہاں سے اٹھایا اور پھر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ دونوں نے مل کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹایا اور پھر آپ کا سینے مبارک کو چاک کیا، اس کے اندر سے دل کو نکالا، زمزم سے دھویا، اس کو پاک کر دیا، اور پھر ایک جنت کا سونے کا طشت لایا گیا جس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں چیزیں لا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کے اندر ڈال دیا گیا اور پھر آپ کا سینہ بند کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سواری لائی گئی، براق، جو خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا، بالکل سفید رنگ اور برق رفتار، اتنی تیز رفتار کہ منتہائے نظر تک اس کی قدم پڑتی ہے۔ جہاں پر ایک نظر پڑ جائے وہاں پر پہلا قدم رکھ دے گا، پھر وہاں سے جتنی دور نگاہ پڑ جائے دوسرا قدم وہاں رکھے گا۔ اس قدر تیز رفتار سواری اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس سفر کے اندر جنت سے بھیجی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ ایک روایت میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سواری پر سوار ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھ گئے۔ دیگر روایات کے اندر بات ملتی ہے کہ سواری پر صرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے اور دوسرے فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں سواری کے ساتھ ساتھ تھے۔ سواری روانہ ہوئی، منزل بیت المقدس تھی۔ راستے میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کرایا گیا۔ چنانچہ ایک جگہ پر جب پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر کھجور کے درخت بڑی کثرت کے ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ یہاں پر اتریے اور نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے امت کے اندر نمازیں تھیں، لیکن یہ جو 5 نمازیں ترتیب وار فرض جو امت کے اوپر کی گئی ہیں،
یہ معراج کے واقعے کے بعد ہوا۔ جب تک کہ امت پر فرض نمازیں نہیں تھی، پچھلی امتوں کے اندر جو نمازیں تھیں اس کا جو بھی انداز تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی انداز میں یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ الغرض، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ یثرب یعنی مدینہ منورہ ہے، جہاں پر آپ عنقریب ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ پھر سواری آگے بڑھی، جیسے ہی آگے بڑھے ایک اور مقام پر پہنچے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہاں پر بھی آپ نماز پڑھ لیجیے۔ چنانچہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے اور آپ نے وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ یہ وادی سینا ہے، جو شجرہ موسیٰ سے قریب، یعنی جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا تھا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ اب اس کے بعد سوار ہو کر کے آگے جانے لگے، ایک اور مقام پر پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اس مقام پر بھی اتر کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ یہ مدین ہے، یعنی جہاں پر آپ کے بھائی حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے، یہ ان کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد سوار ہوئے اور آگے بڑھے، ایک اور مقام پر پہنچے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ اتر کر یہاں پر بھی نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ یہ بیت اللحم ہے، یعنی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ چنانچہ اب آگے سوار ہو کر کے پھر آگے جانے لگے۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھیا کھڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دینے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آگے چلیے، آگے چلیے، اس کی طرف توجہ مت کیجیے۔ آگے جانے کے بعد ایک بوڑھا راستے کے اندر ملا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آگے چلیے، آگے چلیے، ان لوگوں کی طرف توجہ مت کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور پھر ایک جماعت نظر آئی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس جماعت کا جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ وہ بڑھیا جو راستے کے اندر آپ کو آواز دے رہی تھی، وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی کہ اس بڑھیا کی عمر باقی ہے، اور جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد سواری آگے بڑھی، بہت ساری چیزوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سفر کے اندر گزر ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جب گزر ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آگے سواری بڑھتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے عذابات کا بھی اس کے اندر مشاہدہ فرمایا۔ چنانچہ ایک ایسی قوم دیکھی، ایک ایسی جماعت دیکھی جس کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فرما دیا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دوسرے آدمیوں کا، دوسرے انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اس آیت کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا۔ آگے چلے تو دوسرا عذاب، دوسری ایک ایسی قوم کو دیکھا جو نہر کے اندر تیرتی ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ نہر کے اندر تیر رہا ہے، کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو کنارے پر کھڑا ہوا پتھر لیے بالکل انتظار کے اندر ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی کنارے کے قریب آتا ہے اس کے منہ کے اندر پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہتا ہوا بالکل بیچ میں چلا جاتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہوا پھر کنارے پر آتا ہے اور ایک پتھر اس کے منہ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی معاملات کرتے تھے، سود کا لینا، سود کا دینا، ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا عذاب ہوگا اور برتاؤ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو صبح کے وقت میں دانہ ڈالتے ہیں، شام ہوتے ہوتے اپنی فصل کو کاٹ لیتے ہیں، اور پھر کھیتی اور ان کا کھیت بالکل ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، ان کی ایک ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک قوم کو دیکھا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ ایک آدمی ہے جو ان کے سروں پر پتھر ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا سر بالکل چپک جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی جا کر کے اس پتھر کو واپس لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے ان کا سر جو کا تو جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ پھر وہی عمل، پھر اسی طریقے سے لڑکتے ہوئے پتھر کا جانا، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ نماز کے اندر کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا حشر اور معاملہ کیا جائے گا۔ آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کی شرمگاہوں کے اوپر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ بیل، اونٹ اور جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کے دینے کے اندر کوتاہی کیا کرتے تھے، ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ آگے بڑھے اور ایک قوم پر گزر ہوا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہنڈی رکھی ہوئی ہے، 2 ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک کے اندر پکا ہوا اچھا تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسرے کے اندر سڑا ہوا کچا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ جماعت اچھے گوشت کو کھانے کے بجائے وہ سڑا ہوا اور خراب گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ زناکار لوگ ہیں، اور وہ عورتیں ہیں، وہ مردیں ہیں جن کے پاس پاک باز، طیب اور پاکیزہ بیویاں اور مرد موجود تھے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے زانیہ مردوں اور زانیہ عورتوں کو ترجیح دی، ان کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، رات بھر ان کے یہاں رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے، وہ راستے کے بیچوں بیچ لگی ہوئی ہے، جو بھی چیز اس کے یہاں سے گزرتی ہے اس کو بالکل چیر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں کے اندر چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب کوئی آدمی راستے سے گزرتا ہے تو اس کا مال لوٹ لیتے ہیں،
اور اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جو لکڑیاں لا کر کے ایک جگہ جمع کر رہے ہیں۔ ان کو اٹھانے کی ان جماعت کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مزید لکڑیاں لا کر کے اور ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حقوق اور امانتوں کا بھاری بوجھ ہے، جس کو ادا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی اور حقوق اور امانتیں اپنے اوپر لاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طریقے کا عذاب ان آدمیوں کو دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جس کے ہونٹ اور زبان قینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ جماعت ہے، وہ واعظین ہیں اور خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے، ان کو اچھائی کی بات بتلاتے تھے، سیدھے راستے کی ان کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن خود نیکیوں پر نہیں چلتے تھے، نیک کام نہیں کرتے تھے، نیکی کا راستہ نہیں اپناتے تھے۔ ان کے ہونٹوں کو، ان کی زبان کو قینچیوں سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان سارے عذابات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس پر آپ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو سواری سے اتار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اس پتھر سے باندھ دی جس سے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کر دیا اور پھر سواری کو اسی پتھر سے باندھ دیا گیا۔ دونوں حضرات سواری کو باندھنے کے بعد مسجد کے اندر تشریف لے گئے، بیت المقدس میں تشریف لے جا کر کے وہاں پر ان لوگوں نے دوگانہ ادا فرمائی، انتظار کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے واسطے وہاں پہلے ہی جمع ہو چکے تھے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ایک بہت بڑا مجموعہ وہاں پر جمع ہو گیا۔ چنانچہ ایک مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی، سارے انبیاء علیہ السلام صف باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب اس انتظار کے اندر ہے کہ کون امامت کرائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ساروں کی امامت فرمائی، ان کو نماز ادا کرائی۔ اس کے بعد نماز سے جب فارغ ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جن کو آپ نے نماز پڑھائی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی لیے امام المرسلین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سارے انبیاء آئے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے واسطے آسمانوں کے سارے فرشتے بھی اتر آئے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے بعد جب نماز سے فراغت ہو گئی تو یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور ملک عظیم عطا کیا اور مجھے مقتدی اور پیشوا بنایا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کی تعریف ان الفاظ سے بیان کی، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے براہ راست کلام کیا اور بات کی اور قوم فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کا معجزہ میرے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔ اسی طریقے سے چند کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں ارشاد فرمائے،
ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ الحمدللہ الذی جعلنی ملکا عظیما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے ایک بڑی سلطنت عطا کی اور مجھ کو زبور سکھلائی، وعلمنی الزبور، اور مجھے زبور سکھلائی، میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ وہ میرے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بہت ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے ذکر کی۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والشیاطین یفعلون ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے ہواؤں کو اور جنات اور شیاطین کو مسخر کر دیا، میرے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اور جس نے مجھے حکمت اور علم عطا کیا، اور جس نے پرندوں، چرندوں، جنوں اور انسانوں کا لشکر میرے تابع بنا دیا ہے، اور میں جیسے چاہتا ہوں وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مجھے ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ اس کے بعد کسی کو ایسی نصیب نہیں ہوگی، اور اس پر اللہ تعالیٰ میرا حساب بھی نہیں لیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تعریف سے فارغ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی۔ الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کلمہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر پرندوں کے بنانے، مردوں کو زندہ کرنے، کوڑی زدہ اور نابینا کے اچھے کرنے کا معجزہ ظاہر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں سے میری ماں کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، مجھے آسمانوں پر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی معیت سے مجھے پاک کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے لوگوں کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، اور مجھ پر کتاب ہدایت کو نازل کیا۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میری امت کو بہترین امت بنایا ہے جو امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور کے اعتبار سے، امتوں کے اعتبار سے سب سے اخیر کے اندر بھیجا ہے، لیکن مقام، مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے میری امت کو سب سے اول بنایا ہے، اور میرے نام کو، میرے ذکر کو بلند کیا، میرے آواز کو بلند کیا، اور میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا، میرے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اور ظہور نورانی کے اعتبار سے، وجود نورانی کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین بنایا، اور بعثت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین بنایا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی۔ جب تعریف بیان کر کے بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تمام تعریفات سے فراغت کے بعد، حمد اور تحمید سے فراغت کے بعد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 چیزیں پیش فرمائی۔ ایک پیالے کے اندر پانی، دوسرے پیالے کے اندر شراب، تیسرے پیالے کے اندر دودھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دودھ کے پیالے کو اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی قوم، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت ڈوب کر کے، غرق ہو کر کے ہلاک ہو جاتی۔ ایک روایت کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا، اس میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تناول فرمایا۔ اس سفر کے اندر یہ جو پورا معراج کا واقعہ ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سفر نصیب ہوئے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، اور معراج کہتے ہیں بلند ہونے، اونچائی پر جانے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس کا جو سفر ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء یہ سفر مکمل ہو گیا۔ اب آگے آئندہ جو سفر شروع ہونے والا تھا، اس کو معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ آسمانوں کی بلندیوں پر عرش تک، زمین سے لے کر کے اوپر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنا تھا۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس تک جس سواری پر آئے تھے، بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ اسی سواری سے آپ آسمانوں پر بھی گئے، لیکن بعض روایات کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے آسمانی سفر کے واسطے دوسری سواری لائی گئی، اور وہ زمرد اور زبرجد یہ 2 پتھروں کے نام ہے۔ اس پتھروں سے بنی ہوئی ایک سیڑھی خوبصورت نما، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور پھر آپ اس پر سوار ہو کر کے چلنے لگے، سیڑھی اوپر کی طرف چلنے لگی آسمانوں کی جانب۔ سارے فرشتے سیڑھی کے دائیں اور بائیں جانب تھے۔ اس طریقے سے سفر طے کرتے ہوئے جب پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا گیا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کو کیا بلایا گیا ہے، کہ آنے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے اور ان کو لانے کا پیغام دیا گیا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی بزرگ ہستی کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کراتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ سلام کا انہوں نے جواب دیا اور کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، اچھا آنا آئے ہو، آؤ آؤ تشریف لائیے، اے نیک بیٹے، اے نیک نبی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب کچھ صورتیں ہیں۔ جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو دائیں جانب صورتیں نظر آ رہی ہیں، ان کی اولاد کی ان لوگوں کی صورتیں ہیں جو جنتی ہے، اہل یمین ہیں، جو کامیاب ہوں گے۔ ان کی طرف جب یہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی صورتیں ہیں جو اہل شمال ہے، جو جہنمی لوگ ہیں، ان کی اولاد کے ناکام ہونے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ جب اس طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ایک دروازہ تھا جس کے اندر سے خوشبوئیں آتی تھیں، اور بائیں جانب ایک دروازہ تھا جس کے اندر سے خراب بو پھوٹ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا، سیدھی جانب جو دروازہ ہے اس کے اندر سے جو خوشبوئیں آ رہی ہیں وہ جنت کی خوشبو ہے، اس طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف جو بدبو آ رہی ہے
وہ جہنم کی بدبو ہے، اس کی طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے جاری ہو گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ ایسے ہی سوال جواب ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا دیا۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے بھی کہا گیا کہ آپ ان دونوں کو سلام کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سلام کیا، ان لوگوں نے آپ کا جواب دیا اور پھر فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، آئیے آئیے تشریف لائیے نیک بھائی اور نیک نبی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تیسرے آسمان کا دروازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھلایا۔ وہاں پر پہنچ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی سلام کرنے کا کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی میں سے، حسن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے رہے، اسی طریقے سے چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، ہر آسمان پر پہنچ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے کھلاتے رہے اور آگے سفر چلتا رہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر اخیر میں ساتویں آسمان پر دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کا کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، سارے لوگ اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت انجام دیتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں کا ایک کعبہ ہے بیت المعمور۔ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے یا کعبے کے اوپر کھڑا ہو جائے تو بالکل اس کے اوپر سیدھ و سیدھ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے۔ کعبے کے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کعبہ بنایا ہے، اور وہاں پر فرشتوں کی اس قدر کثرت ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ وہاں داخل ہو کر کے اس کا طواف کر لیتا ہے تو پھر زندگی میں کبھی آئندہ اس کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے بنا رکھے ہیں۔ الغرض وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام کلام ہوا، انہوں نے بھی مرحبا کہا، اور وہاں سے جب آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب تجلیات اور انوارات کو وہاں پر دیکھا۔ بہت سارے فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پرندے پروانے وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ درخت کو گھیرے ہوئے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے رکھا گیا کیونکہ جو بھی چیزیں نیچے کی طرف سے اوپر کو اٹھتی ہیں وہاں جا کر کے منتہی ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اوپر اٹھائی جاتی ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے جو چیزیں نیچے اترتی ہیں وہاں پر رکتی ہیں، پھر اس کے بعد میں نیچے کو اترتی ہیں، اسی لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا رکھا گیا۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت، اصلی حیت اور شکل کے اندر دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، چونکہ جنت سدرۃ المنتہا سے بالکل قریب ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا عند سدرۃ المنتہا عند جنت المأویٰ، عندہا جنت المأویٰ۔ اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے سیدھا جنت کے مناظر، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی خوش بھرے مناظر دیکھنے کے لیے، آپ کو مشاہدہ کرانے کے لیے جنت کی طرف لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مکانات کے جو گنبد ہیں وہ موتیوں کے ہیں اور وہاں کی مٹی مشک کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جہنم کے ہولناک مناظر، وہاں کے عذابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے۔ پھر جنت اور جہنم کی سیر سے فراغت کے بعد جب آگے بڑھے، اونچائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو آپ صریف الاقلام میں پہنچ گئے۔
وہ صریف الاقلام کہتے ہیں۔ قلم کے لکھنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ فرشتے تقدیر کے لکھنے والے جو تقدیر کو لکھ رہے تھے، ان کے لکھنے کی وجہ سے، قلم کے لکھنے سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیدا ہونے والی آواز کو اپنی کانوں سے سنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچ گئے تو آپ کے لیے رف لایا گیا۔ رف یہ ایک سبز مخملی مسند ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر دیا گیا۔ اب یہاں پر پہنچ کر کے سارے فرشتے وہیں پر رک گئے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ایک پردے کے قریب بھی چلا جاؤں تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ آگے کا سفر تنہا اکیلے ہونے والا تھا۔ آپ کے لیے رف لایا گیا، اس پر آپ سوار ہو گئے اور ان پردوں کو پار کرتے ہوئے، ان کے اندر سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کے سجدہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب کبریائی کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ میں نے پردے حجاب کے اندر سے، حجاب کبریائی کے اندر سے نور اعظم کا دیدار کیا۔ اس کے بعد جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہونا تھا وہ ان دونوں کے درمیان میں ہوا۔ اتنا قریب ہوئے، اتنی قربت دونوں کے درمیان میں ہوئی، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ قرآن کریم ان الفاظ کے اندر اس کو بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی کلام ہوا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، وہ راز ہی کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، بس اجمالاً قرآن کریم کے اندر اتنا ذکر کر دیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ بندے کے جو کچھ بھی وحی کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے۔ کیا بات ہوئی، کس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، وہ کوئی چیز بیان نہیں کی گئی ہے۔ البتہ ایک روایت کے اندر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام کیا، اس کے اندر من جملہ بہت ساری باتوں کے یہ بات بھی ذکر کی گئی، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو اپنا حبیب اور اپنا مقرب اور خلیل بنایا ہے، اور سارے لوگوں کے لیے ڈرانے والا، نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اور آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، شرح صدر فرما دیا، اور آپ کے ذکر کو، آپ کی آواز کو بلند کیا، آپ کی امت کو بہترین امت بنایا ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی امت آنے کے اعتبار سے سب سے اخیر کے اندر ہے، لیکن مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آپ کی امت کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور آپ کی امت کے اندر، آپ کی قوم میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کا سینہ خود ہی انجیل ہے، یعنی ان کے سینے کے اندر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام ملا لیا ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ملا کر کے ایک کلمہ بنا دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا کہ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی ہے، میں نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی، حوض کوثر میں نے آپ کو عطا کیا، خاتم النبیین میں نے آپ کو بنایا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری نوازشات اور ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہیں، اور بہت ساری خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے اللہ تعالیٰ نے مسرور کیا۔ ان ساری ہدایات اور نوازشات کو لے کر، اور پھر وہاں پر اور 50 نمازیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام کی امت پر فرض فرمائے۔ وہاں پر ان ساری ہدایات میں
3 اہم چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی ہے۔ ایک تو ہے 50 نمازیں فرض فرمائی، دوسرا سورہ بقرہ کے خواتین یعنی جو آخری آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحمت، فضل اور مہربانی، ان کی عفو درگزر، ان کے معافی اور ان ساری چیزوں کا مضمون وہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیا، اور پھر فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم کو پکارے گا ہم ضرور اس کی دعاؤں اور حاجتوں کو قبول کریں گے۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ کہ آپ کی امت کے اندر جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کبیرہ سے درگزر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جس طریقے سے ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ ان کو ڈال دیا جاتا ہے، آپ کی امت کو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، یا تو انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے یا فرشتوں کی شفاعت کے ذریعے سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا پھر اپنے خاص فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے سے جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ ساری نوازشات اور یہ سارے انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے بارگاہ الہی سے پلٹے، خوشی خوشی نیچے کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے 7ویں آسمان پر جب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا، انہوں نے کوئی چیز ملنے والی چیزوں سے متعلق نہیں پوچھی۔ جب 6 آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میری امت پر اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کی امت بڑی کمزور ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر سکے گی، جا کر کے اس کے اندر کچھ تخفیف کرائیے، کچھ کم کرائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس گئے، اس میں سے 5 کم کرائے، پھر واپس آئے، پھر درخواست پیش کی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جاتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق نمازوں کے اندر کمی کراتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازیں لے کر کے واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کے اندر اور کمی کرائیے، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے کم کراتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر کے واپس تشریف لائے، اور بڑھتے بڑھتے نیچے پھر سیدھے بیت المقدس تک پہنچے۔ وہاں سے آپ کی جو سواری براق بندھا ہوا تھا اس پر سوار ہو کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس طریقے سے آپ کا سفر اسراء اور آپ کا سفر معراج یہ دونوں مکمل ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے دن جب صبح کو قریش کے سامنے یہ واقعہ آپ نے بیان کیا کہ مجھے ایک ہی رات کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور پھر وہاں سے واپس لا کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا گیا۔ قریش نے آپ کا مذاق اڑایا، کسی نے اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائی، الغرض جس طریقے سے لوگ آپ کا مذاق اڑا سکتے تھے، اور بالآخر ان لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کر دیے کہ آپ یہ بتائیے کہ بیت المقدس کے اندر یہ کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس سے متعلق سوالات جب شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حجابات آپ کے سامنے سے ہٹائے، بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ جب وہ سوال کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام براہ راست ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ جب پوچھنے کے لیے کوئی سوال باقی نہ رہا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اچھا اب راستے کے اندر پیش آنے والا کوئی واقعہ بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ راستے کے اندر میں نے ایک تجارتی قافلہ دیکھا ہے جو ملک شام سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ رہا تھا، اور راستے کے اندر ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور پھر بعد میں وہ مل گیا۔
آج سے 3 دن کے بعد وہ لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے اور ان کے آنے کی یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی۔ ان کے قافلے میں سب سے پہلا اونٹ جو سامنے ہوگا اس کا یہ رنگ ہوگا اور اس کے اوپر ایسا ایسا سامان لدا ہوا ہوگا۔ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا۔ 3 دن کے بعد وہ قافلہ واپس آیا۔ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ چہارشنبے کے دن وہ قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر شام ہونے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے داخل ہو جائے گا۔ جب شام ہونے لگی اور سورج ڈوبنے کے قریب تھا، وہ قافلہ ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس کی جگہ پر روک دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ مکے کے اندر داخل ہوا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اور قریش کے سامنے ظاہر فرمایا۔ جس وقت کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر رہے تھے، آپ کی بات کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی میں سے کسی نے جا کر کے بتایا کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس چلا جائے، 7 آسمانوں کا سفر کر کے پھر واپس ایک ہی رات کے اندر آ جائے، اور یہ بات تمہارے ساتھی خود بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں تو یہ بات بالکل سچی ہوگی، اس لیے کہ میں تو اس سے عجیب باتوں کا وہ جو آسمانی باتوں کی جو مجھے خبر دیتے ہیں، اس سے عجیب باتیں ہیں، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر ایمان رکھنا میرے لیے کیا عجب کی بات ہے۔ اسی وقت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی ایک لمحہ بھی سوچے بغیر، اپنی عقل کو لڑائے بغیر، اپنی عقل کا ذرہ بھی استعمال کیے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر انہوں نے ایمان لا لیا، یعنی اپنی عقل اور اپنی سوچ پر اعتماد اور اس پر یقین سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان تھا۔ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت اور یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی حال تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسے کہ لوگوں نے ایمان لایا۔ اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر آمن الناس سے مراد جیسے صحابہ نے ایمان لایا تھا، ساری امت کو اس طرح ایمان لانے کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر نمازوں کا تحفہ تو دے دیا گیا، لیکن کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے وہ ترتیب ابھی نہیں بتلائی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے 2 دن تک نمازوں کو سکھلایا۔ پہلے دن جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نمازیں ایک وادی کے اندر لے جا کر کے پڑھوائیں، یعنی جو پہلا دن ہوتا تھا پہلے دن کے اندر اول وقت کے اندر ساری نمازوں کو پڑھوا دیا، جیسے کہ فجر کا جو اول وقت ہے اس کے اندر پڑھایا، ظہر کا سب سے پہلا اول وقت ہے اس کے اندر پڑھایا، عصر مغرب عشاء سب کے اول وقت کے اندر نمازیں پڑھوائی۔ اس کے بعد دوسرے دن جب نماز سکھلانے کے لیے آئے تو آخر وقت کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمازیں پڑھوائی۔ فجر کا جو آخری وقت ہے اس کے اندر نماز پڑھائی، ظہر کا جو آخری وقت ہے اس کے اندر نماز پڑھائی، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا آخری جو وقت ہے اس کے اندر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ 2 دن میں نے آپ کو جن اوقات کے اندر نماز پڑھا کر کے بتلا دیا ہے، اب آپ کو فجر کی نماز ان اوقات کے درمیان میں پڑھنی ہے، یعنی پہلے دن جو پڑھائی تھی وہ اول وقت اور دوسرے دن جو پڑھائی ہے وہ آخری وقت۔ اب ان وقت کے درمیان میں آپ کو ہر نماز پڑھ لینی ہے۔ جو وقت متعین کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور خود
صحابہ اکرام رضوانُاللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس پر فوراً عمل شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہ ابھی تو نماز کا حکم آیا ہے، ابھی سوچیں گے، اپنے مشغولیات کے اندر سے ترتیب بنائیں گے، وقت نکالیں گے اور پھر کس وقت نماز پڑھنا ہے اس کو طے کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ نہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ سمعنا و اطعنا، ایک حکم اور ایک کوئی امر صحابہ کے سامنے آ جاتا، فوراً اس کو سنتے اور فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، بغیر چوں چرا کے، بغیر کسی تاخیر کے عمل کرنے کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ طبیعت تھی۔ جو بھی حکم سامنے آ گیا، اللہ کے نبی کا جو فرمان سامنے آ گیا، اس کو فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ اور نماز کا ایسا اہتمام کسی بھی مشغولیت کے اندر مصروف ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بازار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اذان کی آواز آئی، سارے دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر دی اور مسجد کے اندر چلے گئے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ انہی لوگوں کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے، یعنی یہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے تجارت اور ان کا خرید و فروخت نہیں روک سکتا ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ صرف اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہوا کرتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور چل رہا تھا، ان کو خنجر مار دیا گیا، بالکل شہادت کے قریب ہے، ان کا خلافت کا آخری دور، زندگی کا آخری زمانہ چل رہا ہے۔ جب ان کے زخم کے اندر سے بالکل ہمیشہ خون رستا رہتا تھا، بہتا رہتا تھا، غشی کی حالت ہو جایا کرتی تھی، بے ہوش رہتے تھے۔ کئی مرتبہ صحابہ اکرام ان کو متوجہ کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، چنانچہ جیسے ہی نماز کا لفظ، نماز کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر پڑتی تو فوراً اٹھ جاتے اور پھر نماز ادا فرماتے اور کہتے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرمایا گیا کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور پھر ان کے بدن کے اندر کپکپی طاری ہو جاتی تھی، اور کہتے کہ یہ فریضہ وہ فریضہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا گیا، جو اس کے اٹھانے سے قاصر ہو گئے، پتہ نہیں کہ ہم اس کو ادا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب اذان کی آواز پڑتی تھی، فرماتے ہیں کہ اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی تھی، رگیں پھول جاتی، آنکھوں کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ اذان تو ہم بھی سنتے ہیں لیکن اذان کا اس طرح اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مؤذن کیا کہتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے سمجھ جاؤ، اچھی طریقے سے جان لو، تو پھر تمہارا آرام، تمہاری راحت ساری کی ساری ختم ہو جائے، راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اس قدر فکر نماز کے سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو۔ اسی طریقے سے جب نماز کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے تو پورے اطمینان اور پورے سکون اور پورے وقار کے ساتھ، یوں نہیں کہ اب نماز پڑھ کر کے مسجد کے باہر بھاگنا ہے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے استحضار کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی رکعت باندھی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے پیچھے رکعت باندھ کر کے کھڑی ہو گیا۔ پہلی رکعت کے اندر پورا سورہ بقرہ ایک رکعت کے اندر پڑھی، اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ بڑے آرام کے ساتھ ترتیل کی رعایت کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جہاں جہاں پر رحمت کی آیت آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں پر بڑی دیر تک رحمت کی دعائیں مانگتے، جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں پر رک کر کے بڑے اہتمام اور بڑی دیر تک عذابات سے پناہ مانگتے تھے۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں پورا سورہ بقرہ، اور پھر اس کے بعد رکوع فرمایا تو جتنی دیر قیام کیا اتنی ہی دیر رکوع کیا، سجدے کے اندر گئے تو اتنا ہی لمبا سجدہ فرمایا، پھر
دوسرے رکعت کے اندر کھڑے ہوئے تو آل عمران ادا فرمائی، دوسرا سورہ مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت کے اندر اس کے بعد کا سورہ، چوتھی رکعت کے اندر اس کے بعد کا سورہ، اس طریقے سے ایک ایک رکعت کے اندر ہر آیت پر جو رحمت کی آیتیں ہوتی تھی دعائے رحمت مانگتے، جو عذاب کی آیتیں ہوتی عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 رکعت مکمل فرمائی۔ دوسری روایات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت کے اندر پورا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی کا نماز کے اندر دل لگتا ہو، آدمی کو نماز کا شوق ہو، آدمی کی نماز کی طرف رغبت ہو، آدمی مسجد کی طرف کھینچا چلا جاتا ہو، نماز کے پڑھنے میں ہمیشہ متفکر رہتا ہو، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آدمی اللہ کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھے گا، تبھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر آدمی کا مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر کے کھڑے ہو جائیں تو پھر دنیا ہی کے خیالات آدمی کو ستاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نماز سیکھنے کی چیز ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے متعلق ایک محدث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان دونوں حضرات کی نمازیں، حضرت ابوبکر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، جب نماز پڑھنے کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی لکڑی ہے جو زمین کے اندر گاڑ دی گئی ہے، بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی جنبش کے، بغیر کسی اپنے بدن کے حصے کو ہلائے کے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح رکوع اور اس طرح بغیر کسی حرکت کے سجدہ کیا کرتے تھے، پرندے ان کے اوپر آ کر کے کوئی چیز سمجھ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے اندر ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، چھت پہ سے سانپ گرا، بچے کو لپٹ گیا، گھر والے نے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے، وہ اپنی نماز کے اندر مگن، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ کچھ شور کی آواز آ رہی تھی، کیا معاملہ ہو گیا؟ چنانچہ گھر والوں نے بتایا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، یہاں پر تو بچے کی جان ہی چلی گئی تھی، سانپ نے اس کو لپٹ لیا اور آپ اپنی نماز کے اندر مگن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، اگر میں اپنے بچے کی طرف اس طرح متوجہ ہوتا تو میری نماز ہی کہاں باقی رہتی تھی۔ تو یہ نماز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور اس قدر نماز کا شوق صرف صحابہ میں نہیں بلکہ بعد والے تابعین، تابعین اور اولیاء اللہ کے اندر بھی موجود تھا۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین کے اندر جن کا سب سے بڑا مرتبہ مانا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ جب تمہاری اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اپنی بخشش کے لیے ان سے دعا کرانا۔ یہ سارے فضائل ان کے متعلق بات ملتی ہے کہ وہ نماز میں جب رات میں کھڑے ہوتے تو کسی رات رکوع کے اندر گزار دیتے، کسی رات قیام کی رات ہوتی تو کسی رات سجدے میں ساری رات نکال دیا کرتے تھے۔ اس طرح اہتمام کے ساتھ صحابہ اکرام اور بعد والے طبقے میں تابعین اور اولیاء کا نماز کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ آج ہم اپنی نمازوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا صرف توجہ والا معاملہ نہیں تھا کہ توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ایک وقت کسی طرف توجہ چلی گئی تو پھر اس کو لا لیے، اس پر اکتفا کر لیا، دوسری نماز کے اندر کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا گیا کہ باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، دفعتاً ایک چوڑی پر نظر پڑی، باغ کے گھنے ہونے کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا،
बड़ी देर तक वहाँ फड़फड़ाती रही। सहाबी की नज़र उस चुड़िया पर लग गई। जब दफ़ातन ख़्याल आया कि मैं तो नमाज के अंदर हूँ, फिर उनको सहव हो गया कि कौन सी रकात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वहाँ पहुँच कर के कहा, अल्लाह के नबी, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मेरी नमाज के अंदर उस बाग़ की वजह से खलल पैदा हो गया है, चुनांचे मैं वो बाग़ अल्लाह के रास्ते में सदका कर देना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग़ के अंदर खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे। खजूरों के पकने का ज़माना था, खजूरें बिल्कुल पकी हुई थी और खोशे लटके हुए बिल्कुल तैयार काटने के करीब, उसके वज़न से दरख्त बिल्कुल झुके हुए थे। उन्होंने उस खुशनुमा मंज़र को देखा कि क्या ही खूबसूरत खोशे लटक रहे हैं, क्या ही खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। उनको ख़्याल आया कि मैं तो नमाज के अंदर हूँ। उनको भी सहव हो गया, कौन सी नमाज, कौन सी रकात है, याद नहीं रहा। सीधे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे और वहाँ पहुँच कर के अपना सारा का सारा बाग़ उनके नाम कर दिया और कहा कि आप इसको जहाँ मुनासिब समझते हैं खर्च कीजिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बाग़ को बेचा तो उसकी कीमत 50,000 दीनार आई। नेक कामों के अंदर, दीगर दीनी उमूर के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको खर्च कर दिया। अब आप बताइए, नमाज के अंदर बाग़ की वजह से थोड़ा सा खलल हो गया, जिसकी वजह से सारा का सारा बाग़ जिसकी कीमत 50,000 दिरहम है, उन चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिदमत में हाजिर होकर के दे दिया। अब हमारी नमाज़ों के ऊपर गौर कीजिए कि हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आए, अगर थोड़ा सा अच्छा जूता पहन कर आ जाए, नमाज के अंदर सारा ख्याल उस जूतों के पास रहेगा कि शायद चोरी ना हो जाए। हालांकि आप बताइए 50,000 दीनार कहाँ और हमारे जूते की कीमत कहाँ। अब वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र और हमारी फ़िक्र ये कहाँ किस रुख की तरफ जा रही है, इसको हर आदमी सोचना चाहिए। जब नमाज के अंदर दिल लगेगा, नमाज का शौक़ होगा, नमाज की तरफ तबीयत माइल होगी, तो ये सारी चीज़ें आदमी के अंदर पैदा होती हैं। अगर नमाज के अंदर दिल न लगे, नमाज का शौक़ न हो, नमाज से तबीयत खुश न हो, आँखों को ठंडक न पहुँचे, तो फिर आदमी की हमारी और आपकी जैसी ही कैफियत रहती है। इसीलिए अपनी नमाज़ों को बनाने की ज़रूरत है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने नमाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीखी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी नमाज को सीखा था। नमाज ये ऐसी चीज़ है जो सीखने की चीज़ है, सीख करके इसको अदा करना चाहिए। ये नहीं कि बचपन के अंदर मकतब को जाया करते थे, वही सीख लिया, अब टूटी फूटी नमाज ज़िंदगी भर चला रहे हैं। अत्तहियात सही नहीं तो बात सूरह याद है, वो भी तजवीज़ की गलतियों के साथ, और किस रुकन को कैसे अदा करना है उसको भी सही तरीके से नहीं जानते हैं। ऐसी ही नमाज सारी ज़िंदगी चल रही है, बचपन से लेकर के 55 तक एक ही नमाज को पढ़े जा रहे हैं, उसको सही करने की कोई फिक्र नहीं। हालांकि नमाज तो सीखने की चीज़ है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नमाज के एक एक रुकन को सीख करके अदा करने का अहतमाम किया करते थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज का हुक्म नाजिल हुआ, पहले ज़माने के अंदर इब्तिदाई दौर में नमाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर लिया करते थे, और चूँकि आपको वही का इंतज़ार रहता था, अक्सर आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठ जाया करती थीं। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, इस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाहों को उठाना बंद कर दिया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने भी जो पहले इधर उधर देख लिया करते थे, उन सारी चीज़ों को बंद कर दिया और हमतन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो माँ हैं उम्मे रोमान, उन्होंने ये देखा कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे, नमाज के अंदर इधर उधर झूलने लगे। चुनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको इस ज़ोर से गुस्सा किया कि वो नमाज तोड़ने के करीब हो गई।
پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، یہودیوں کی طرح ہلنا جھلنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مل احسان، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی آدمی جب کوئی بھی عبادت کرے تو ایسے کرنا چاہیے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت آدمی پیدا نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ خیال اور یہ بات آدمی کے ذہن اور دماغ میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہرحال مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرے جہاں پر اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا 4 لوگوں کی علیحدہ نماز پڑھ لینے سے افضل ہے، 4 لوگوں کا جماعت سے نماز پڑھ لینا وہ 8 لوگوں کے علیحدہ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ اکیلے کی نماز، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے المضاعف ہے۔ اب آپ بتائیے اگر کسی جگہ پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ 1 روپے کے 27 مل رہے ہیں تو کون آدمی نہیں ہوگا جو وہاں جا کر کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ غفلت اور یہ کوتاہی دین کے معاملے کے اندر ہماری طرف سے برتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان پہ اعلان ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 27 درجے ثواب دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کی طرف سے بالکل غفلت برتی جا رہی ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اسی لیے جب اگر کسی کے نام اعمال کے اندر نمازیں اچھی نکل آئی تو باقی سارے اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے، اور جس کے نام اعمال کے اندر نمازیں خراب ہو گئی پھر باقی حساب بھی اس کا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ بالکل اطمینان اور وقار کے ساتھ ٹھہر کر کے آہستہ آہستہ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر سے بھی چوری کر لیتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی نماز کے اندر چوری کیسے کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے رکوع اور سجدے کو، نماز کے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا یہ نماز کے اندر چوری کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ صحابی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، وہاں پر بیٹھ گئے، بیٹھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی واپس لوٹ گئے، اس کے بعد دوبارہ نماز ادا فرمائی، پھر آ کر کے بیٹھنے لگے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے نماز پڑھ کے آئیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ کے آئے، پھر اللہ کے نبی نے واپس بھیج دیا۔ جب چوتھی مرتبہ آئے اللہ کے نبی نے پھر اپنے کلمات ارشاد فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے نماز سکھلا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قیام کو، اپنے قومے کو، اپنے رکوع کو، اپنے سجدے کو اطمینان کے ساتھ آرام سے ادا کیا کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جب پڑھیں گے تو مسجد کے اندر آ کر کے پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں ہم کو ادا کرنی ہیں۔ ایک بات خاص طور سے آج کی رات سے متعلق بتا کر کے اپنی بات ختم کروں۔ بہت سارے ایام ہیں، بہت سارے اوقات ہیں جس کے متعلق خاص
اعمال، خاص عبادات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، اسی طریقے سے حج کے دنوں میں 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، محرم کے دن روزہ رکھنا، اسی طریقے سے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا۔ الغرض بہت سارے اوقات کے، بہت سارے ایام کے مختلف اعمال شریعت کے اندر، دین کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن معراج کی رات میں، معراج کے دن میں کوئی عمل ایسا شریعت کے اندر، دین کے اندر بیان نہیں کیا گیا، نہ روزہ بیان کیا گیا ہے، نہ کوئی خاص قسم کی نماز، نہ کوئی خاص ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے آج کی رات کے اندر کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ اس کے اندر آپ اپنی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، زندگی کے اندر آپ کی جبھی بھی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ اس کی قضا کر لیجئے۔ اس کے قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یاد ہے کہ مثلاً کل کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، تو آپ نیت کر کے کہ میں کل کی ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں، آپ نماز ادا کر لیجئے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی نمازیں ہوں گی، مثلاً آپ کی 5 نمازیں ہیں، تو سب سے آخر میں آپ کی جو نماز ہے اس کو ادا کیجئے۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس طرف سے پیچھے کی طرف جانا ہے۔ اور اگر آپ کی اتنی زیادہ نمازیں ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں، تو پھر آپ نیت کر کے ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک یعنی آپ اس طریقے سے نیت کر لیجئے کہ میں اب فجر کی قضا کر رہا ہوں، اب ظہر کی قضا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ اپنی نمازوں کی قضا کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کا دل گواہی دے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری جتنی قضا نمازیں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ اب آج کی رات کے اندر مثلاً کسی کی 1 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو آج ایک رات کے اندر تو وہ سال کی نمازیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، فجر کی نماز سے پہلے یا اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد، یا جو بھی وقت آپ کو مل جائے، ہر نماز کو اس کی نماز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے کی ایک قضا فجر پڑھ لیجئے، ظہر کی پڑھے ہیں تو اس کے ساتھ پچھلی ایک ظہر کی قضا پڑھ لیجئے۔ اس طریقے سے آپ نمازیں پوری کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کی ساری قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کی قضا نمازیں پوری نہیں ہوئی، اس کے پورا کرنے سے پہلے وقت کسی انسان کا آ گیا، موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے اور اس کی عطا سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کے ان گناہوں کو، ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ اسی لیے نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جہاں پر بھی رہیں، مسجدیں تو بہت ساری ہیں، جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو نماز مل جائے گی۔ نماز کا اہتمام ہو، خوب اہتمام، توجہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے دھیان کے ساتھ اور خوب دل لگا کر کے شوق کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ربنا اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين الذين يقال لهم يوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من المتطهرين الصالحين واجعلنا من عبادك المقربين. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو درگزر فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ نیک صالح زندگی، آپ کی پسندیدہ زندگی گزار کر کے اے اللہ آپ کے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی طرف توجہ اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا دنیا کے اندر نصیب فرما، ایسے اعمال میں مشغول فرما جس سے آپ کی خوشی نصیب ہوتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں۔ اے اللہ ایسی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حفظ و امان کے اندر رکھیے جب تک زندہ رہے، شیطان اور دیگر شرور سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، جادو جنات سے اے اللہ دھوکے فریب سے اور ساری انسان کو تکلیف پہنچانے والی مصیبت پہنچانے والی چیزوں سے انسان ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی مدد کو نازل فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی اے اللہ دنیا کے اندر پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، نظر رحمت کر لیجئے امت کی اے اللہ اس حالت پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی مدد کو نازل فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ماں بہنوں کی آبرو اور ان کی عزت کی حفاظت فرما، ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز اور مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء ربانیین کی اکابر امت کی اے اللہ حفاظت فرما، صحت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی دعا جو کیے ہیں اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، ہمارے لیے جو بہتر ہے آپ کو عطا فرما دیجئے۔ صلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔